سبھی سامعین اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت گفتگو کے لیے، اس کا ایک مقصد ہے۔ سب سے پہلے ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جامعہ کی 100 سالہ تقریبات کا موقع ہے، اور کل ہی جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنی زندگی کے 100 سال کا سفر کو مکمل کیا اس نے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی حوالے سے ہم لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں کہ کچھ گفتگو کریں، کچھ بات چیت ہو، اور جامعہ کیا ہے، اس کی تاریخ، اس کے 100 سالہ سفر میں اس کے ساتھ کیا مسائل پیش آئے، کیا چیلنجز رہے ہیں، ان کے بانیین کون تھے، اور جامعہ کا مستقبل کیا ہے، جامعہ کا مفہوم کیا ہے، اس کا وجود ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ انہی باتوں پہ ہم سب لوگ یہاں آج کچھ اپنی باتیں رکھیں گے۔ ایک بہت ہی انفارمل قسم کا ایک طرح کا مذاکرہ ہے، دوستوں کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے گزارش کریں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد مبشر صاحب آج گفتگو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے بہت ممنون ہیں اور ہم سب لوگ خوش ہیں۔ آپ نے جامعہ ملیہ سے PhD کی ہے اور جامعہ میں ڈپارٹمنٹ آف اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آپ ایک بہترین رائٹر، ایک مصنف، ایک شاعر اور ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ سیاسی شعور بھی آپ کے اندر ہے اور سماجی شعور کی بہت ساری بالیدگیاں جو بہت سے لوگوں میں مفقود ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی نظر میں جامعہ کیا ہے، چونکہ جامعہ جس کوکھ سے اس کا جنم ہوا ہے اور جہاں سے پیدا ہوئی ہے یہ یونیورسٹی، آپ نے وہاں بھی تعلیم حاصل کی ہے اور جامعہ کے بھی آپ فیض یافتہ ہیں اور جامعہ کو فیض پہنچا بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو بالکل سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی عام تعلیمی ادارہ نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے بہت ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے کہ تعلیمی ادارہ بنا دیا۔ پہلے اس کنسپٹ کو کلیئر کر لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک موومنٹ کی پیداوار ہے، اور پھر یہ کنسپٹ اور کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ بھی کوئی عام جنرل قسم کا موومنٹ نہیں تھا، کوئی چھوٹے موٹے ایشو کے لیے کوئی تحریک نہیں چلی تھی۔ یہ ہمارے ملک کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی تحریک چلی تھی، جس میں مہاتما گاندھی کی قیادت میں جو ایک آواز بلند ہوئی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہر طرح سے بائیکاٹ کریں گے انگریزوں کا، ہم ان کے تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کریں گے، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، ہم ان عدم تعاون کی تحریک جس کو کہا جاتا ہے مکمل بائیکاٹ، ہم ان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، فرنگی استعمار کے ساتھ کسی طرح کا تعاون نہیں کریں گے۔ اس تحریک اور خلافت موومنٹ جس کا مقصد یہی تھا کہ ہم خلافت موومنٹ نے اور تحریک عدم تعاون نے، خلافت موومنٹ کے ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں بانی اور روح رواں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی ان کے بھائی، اور دیگر ہمارے اس وقت کے بڑے عمائدین قوم۔ تو اس موومنٹ نے، دونوں موومنٹ نے مل کر کے طے کیا کہ ہم کسی بھی طرح کا تعاون اب برطانوی استعمار کے ساتھ جاری نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سب سے پہلے آواز بلند کی مولانا محمد علی جوہر نے، اور کہا کہ یہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو حکومت کی نگرانی میں چل رہا ہے، سب سے پہلے ہم اس سے آزادی حاصل کریں اور ہم ایک خود مختار آزاد تعلیمی ادارہ قائم کریں، ایک ایسا ادارہ جہاں غلام ذہن کے لوگ پیدا نہ ہوں، ہمارے طلبہ میں آزادی کی طلب اور آزادی کا شعلہ ہو، اور اس طلب کے ساتھ وہ اپنا ایک آزاد تعلیمی ادارہ قائم کریں۔ تو تحریک عدم تعاون اور خلافت موومنٹ کی پیداوار جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ 1920 میں اس کی بنیاد پڑی ہے۔ ہمارے بانیوں میں مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مختار احمد انصاری، عبد المجید خواجہ، اور سب سے بڑی بات یہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت کے اسیر مالٹا اور مجاہد جنگ آزادی شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کی صدارت میں اس کی تاسیس پڑی ہے، اس کی بنیاد پڑی ہے۔ مولانا بستر پہ ہیں دہلی میں، یہاں سے کہیں جانے کے قابل نہیں ہے۔ محمد علی جوہر سے ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ محمد علی جوہر نے کہا کہ ایک آزاد تعلیمی ادارے کا قیام عمل میں آنا ہے اور آپ کی صدارت میں آنا ہے۔
यहाँ से मौलाना उस हालत में अलीगढ़ गए हैं, खुतबा पढ़ने के लायक, खुतबा देने के काबिल नहीं है। अपने भतीजे और शागिर्द रशीद शब्बीर अहमद उस्मानी साहब से को हुक्म देते हैं कि मेरा खुतबा तुम पढ़ोगे, और वो खुतबा उस एक एक लफ्ज़ से आज़ादी की तड़प, हुर्रियत की एक शोला आज भी उससे भड़कता हुआ, और कौम और मुल्क के लिए जो जज्बा उस खुतबे में मिलता है। डॉक्टर साहब ने उस पर बाज़ाब्ता मकाला लिखा है, मैं चाहता हूँ कि उसका खुलासा ज़रूर बयान करें। हमारी नई नस्ल को मालूम होना चाहिए कि हमारी बुनियादें क्या हैं। मौलाना ने कहा था, महमूद हसन गंगोही जिनके नाम से ये बाब है हमारे स्कूल का, उन्होंने कहा था कि इससे बड़ी बात हमारी तारीख़ का, इससे बड़ा कोई वाक़या नहीं हो सकता कि ग़ुलामी से आज़ाद एक तालीमी इदारे का क़याम अमल में है। तो ये वो जामिया मिलिया इस्लामिया है। हमारे साथ अनवारुल हक साहब भी मौजूद हैं। आप एक दानिशवर शख्स हैं और कुछ इदारों के ज़िम्मेदार भी हैं। आपने मुल्की हालात को देखा है, आप जानते हैं, पहचानते हैं। जामिया से आपकी गहरी निस्बत है और इसी इलाक़े में आप मुकीम हैं, रहते हैं। तो जानना चाहूँगा कि आप जामिया को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं, और क्या देखते हैं जामिया का मुस्तक़बिल क्या होगा, क्योंकि जो हालात हैं, जो मसाइल दरपेश हैं, जो कुछ हालात जामिया के साथ ख़ुद बीते दिनों में गुज़रे हैं, वो बहुत ही दिलखराश और बहुत ही सबको अफसरदा करने वाले हालात रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने ख़यालात का बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो हालात जामिया के अब तक रहे हैं और जिन हालात से हम लोग गुज़रे हैं, वो दिलखराश करने वाले और अफसरदा करने वाले बिल्कुल नहीं, वो री एनर्जाइज़ करने वाले हैं। हम लोग एक तरह से एक जमूद आ गया था हमारे अंदर, और इस जमूद को तोड़ने का काम किया है हमारे तलबा ने। हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना, पूरी दुनिया में किसी भी जमहूरियत में कोई जुर्म नहीं है। अगर हम किसी भी क़ुव्वत या ताकत के ख़िलाफ़, या हमें ये लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और उसके ख़िलाफ़ अगर हम बोलते हैं या आवाज़ उठाते हैं या अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, हाँ ज़ाहिर है कि उसका एक तरीक़ा होता है जिसको हमारे तलबा बख़ूबी निभाते हैं और हमारे असातिज़ा। एक जो सबसे अहम बात जामिया में हमने सीखा वो है डेकोरम, तौर तरीक़ा, डिसिप्लिन। पढ़ने लिखने का काम तो किसी भी इदारे में हो जाता है, हम लोगों ने बहुत सारे इदारों में तालीम हासिल की है। जामिया में फ़र्क ये है कि मैंने जो महसूस किया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में आने के बाद हमने सीखा कि हाउ टू थिंक, सोचते कैसे। इसने सोचने का ज़ाविया बदल दिया, और ये बहुत कम तालीमी इदारे हैं जहाँ ये मुमकिन हो पाता है। हम सिर्फ़ किताबें पढ़ते हैं, जीनियस हो जाते हैं, लेकिन जो सोचने समझने का जो शऊर होता है, जो तरीक़ा होता है, वो हमारा अगर नहीं बदलता है तो कुछ ख़ास फ़ायदा उसका होता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा ताल्लुक़ मगरबी चंपारण से है। मुझे खुशी इस बात की है कि चंपारण, जहाँ से गांधी जी ने अपने आंदोलन का आगाज़ किया था, जहाँ से शुरुआत की थी अपनी तहरीकों की, और फिर मैं जामिया मिलिया में आया, जहाँ यहाँ भी महात्मा गांधी की वजह से ही जामिया के क़याम में ज़ाहिर है कि उनका बहुत बड़ा अमल दखल था। अगर महात्मा गांधी ना होते तो शायद जामिया ना होती। लेकिन अब एक बात बहुत अहम ये है कि पिछले 100 साल में हम लोगों ने 100 साल पूरा कर लिया, तो बेहद खुशी की बात है कि ये इदारा 100 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहा है, लोगों को तालीम दे रहा है, तालीम से आरास्ता कर रहा है। बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए। लेकिन वहीं एक अफ़सोस की बात यह है कि पिछले 100 सालों में हमने जामिया जैसा एक भी दूसरा इदारा नहीं बनाया। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि जामिया को मल्टीप्लाई किया जाता, यानी जामिया जैसे दूसरे इदारे क़ायम किए जाते? क्या जामिया की ज़रूरत हिंदुस्तान में और नहीं थी? क्या और नहीं है? क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, वो क़ुव्वत इरादी नहीं है कि हम ऐसा कर सकें, जामिया जैसी 100 यूनिवर्सिटियाँ बना सकें? हम कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि हम लोगों ने वो जो तारीख़ बनाने वाली जो सोच थी, उससे हट करके हमने जो है इस इदारे को अपनी विरासत समझ लिया, जो बहुत ज़रूरी था। और ये हमारे लिए मन्नो सलवा है कि हम इस इदारे में हैं और इसका फ़ैज़ उठा रहे हैं। लेकिन हमें जो क़यादत
ہماری نئی نسل کے لیے فراہم کرنی تھی، جو اگلے 100 سالوں میں وہ لوگ آ کے یہ فخر کریں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کچھ کیا، وہ نہیں ہو پایا. تو ہمارے لیے یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ ہم دوسری جامعہ نہیں بنا سکے. لیکن وہیں ایک فخر کا مقام یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس پہ اگلا 100 سال بھی کم ہے. اگلے 100 سال تک ہم اس سے فیض اٹھا سکیں گے. لیکن ہاں، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے دوسرے ادارے ہم کس طرح سے بنا سکیں، کیونکہ جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اس تناسب سے جامعہ ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کی پیاس نہیں بجھا پائے گی. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرے ادارے بنائیں. جامعہ میں ہم نے بہت وقت گزارا ہے، 17-18 سال ہم نے یہاں مختلف حیثیت سے ہم یہاں رہے ہیں. ہم نے یہاں تعلیم حاصل کی، ہم نے یہاں پڑھایا بھی ہے، ہم نے یہاں ریسرچ بھی کیا ہے، ہم بہت کچھ سیکھا یہاں لوگوں سے، اکابرین سے. یہاں ایسی بڑی بڑی ہستیوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. پروفیسر شمیم حنفی صاحب سے سیکھنے کا موقع ملا، ہمارے استاد پروفیسر واحد الدین الوی صاحب سے سیکھنے کا موقع ملا، پروفیسر خالد محمود صاحب سے ہم نے پڑھا. یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں. ایک وقت آئے گا جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ لوگ تاریخی لوگ ہیں، یا ان پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے شاگرد براہ راست رہے ہیں. ادارہ بلڈنگ سے، مکان سے، کنکریٹ سے نہیں بنتا ہے. ادارہ بنتا ہے کلاس روم سے، ادارہ بنتا ہے سوچ، مشن، تحریک سے. وہ ادارہ جو کسی تحریک کو جلا نہ بخش سکے، وہ ادارہ جو ایک مشن کی طرح تعلیم کے فروغ میں کام نہ کر سکے، تو پھر وہ ادارہ کہلانے لائق نہیں رہ جاتا. وہ بس مٹی اور گارے کی ایک چیز ہو کے رہ جاتی ہے. بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. تاریخ پہ میں بات نہیں کروں گا. ڈاکٹر خالد مبشر صاحب نے آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جو فیوچرسٹک نوشن ہے جامعہ کا، وہ بہت اہم ہے. میں نے ایک ہسٹورین کو، برٹش ہسٹورین کو پڑھا ہے، انہوں نے ہسٹری کی جو تعریف کی ہے، وہ ہسٹری کی تعریف یہی ہے کہ ہسٹری ماضی کا نام نہیں ہے. ایکچولی ہسٹری جو ہے اس تصور کا نام ہے جو آپ اپنے حال میں اپنے مستقبل کے لیے بناتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے جن جگہوں پہ آپ رہتے ہیں ان میں. تو ہسٹری ایک طرح سے ایک ریولوشنری آئیڈیا بھی ہے، اور اس آئیڈیا کے موجود ہندوستان میں جامعہ کے تمام بانیین رہے ہیں. میں بھی جامعہ ملیہ کا ایک طالب علم ہوں، میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا، سلسلہ وار کئی مضامین میں نے لکھے ہیں جامعہ کے بانیین کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے شیخ الہند کے اوپر بھی لکھا ہے، تو کچھ اس پہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. شیخ الہند گرفتار ہوئے تھے اور ان کو بہت ٹارچر کیا گیا تھا، اور یہ بات عموماً تمام بانیین کے ساتھ ہے. جتنے بھی بانیین جامعہ کے رہے، سب کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی ہیں اور کافی ان کو پریشانی ہوئی. خود مولانا محمد علی جوہر کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، جو ان کو جن حالات سے گزرنا پڑا. اس میں نفسیات کا بھی پہلو ہے، اور اس میں جسمانی جو اذیتیں ہیں اس کا بھی ایک پہلو ہے، اور ان کی زندگی کو جس طرح ان کے خاندان کو ان چیزوں سے ان کا امپیکٹ پڑا ہے، اس کے اثر میں آئے، وہ سب بھی ایک درد کا ایک پہلو ہے. لیکن انہوں نے اس کو اپنی زندگی کے لیے کوئی مصیبت نہیں سمجھا، بلکہ وہاں سے کیسے نئی راہیں تلاش کریں اور اس جستجو کو کیسے اور نئے بالوں پر دیں، اس کی کوشش کی. اور یہ بہت بہت بڑی چیز ہے. شیخ الہند جب آئے، ان کو بلایا گیا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ مولانا محمد علی جوہر سے ان کی جو محبت، والہانہ عشق اور ان کے اندر جو اخلاص تھی، اس کو دیکھ کر وہ بھانپ گئے. وہ بھی شیخ الہند تھے. وہ بہت چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے. آپ کو شیخ الہند کا جو لقب دیا تھا وہ خلافت کے بانیین اور اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں نے کہا ہے، اور اس میں خاص نام مولانا ابوالکلام آزاد کا، جنہوں نے آپ کو شیخ الہند کا لقب دیا. شیخ الہند کا مطلب ہو گیا کہ آپ ہندوستان کے لیڈر ہیں، قائد ہیں. آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں اور ان کی تڑپ دیکھیں. جب وہ جا رہے تھے خود اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کہ میں آ رہا ہوں، اور ایسا ادارہ ترک موالات کا ایک حصہ صرف سوشل اور سماجی بائیکاٹ یا دوسری طرح کے بائیکاٹ نہیں، جب اس میں ایک تعلیمی بائیکاٹ کی بھی بات آئی تو انہوں نے لبیک کہا اور کہا کہ میں آ رہا ہوں.
ان کے دل میں ایک خدشہ تھا، چونکہ وہ ایک دوسرے اور تاریخی ادارے سے جڑے ہوئے تھے جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے، مجھے اس ادارے سے بھی نسبت اور قربت ہے، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ میرے پیچھے لوگ کیا کہیں گے، ایک معاملہ رہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کیا سوچیں گے، لیکن میں جس کام کو کرنے جا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے تاریخ پڑھی اور دیکھا کہ کس طرح کے کئی بڑے بڑے ممالک، خود مسلم ممالک کی یونیورسٹیاں جو زد میں آ گئیں، اور انہوں نے حکومت کی آواز میں آواز ملا کر کچھ ایسا کرنا چاہا کہ جو ایک قوم کا شیرازہ ہوتا ہے وہ بکھر کر کہیں نہ کہیں رہ گیا، اور جو تصور ہوتا ہے قوم کا وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ گیا۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا۔ خود مولانا محمد علی جوہر اتنی بڑی شخصیت، آپ نے 2 اخبارات نکالے، اور دونوں اخبارات بہت زیادہ دن نہیں چلے، لیکن وہ ایک مشن کے طور پر ان کے مشن کا حصہ رہا ہے، چاہے وہ کامریڈ ہو جس کو پہلے انہوں نے کولکتہ سے نکالا تھا، پھر اس کے بعد ہمدرد کو نکالا۔ کامریڈ کے بارے میں، ہمدرد کے بارے میں ایک کوٹیشن سناتا ہوں کہ ہمدرد واز انٹینڈیڈ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل whereas comrade had to be the spokesperson of the people۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں یہاں سے مولانا محمد علی جوہر کی زندگی میں ایک چیز پاتا ہوں، وہ میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ہم جو یلو جرنلزم کی بات کرتے ہیں اور ایک معیاری مستند صحافت اور کنسٹرکٹیو صحافت کی بات کرتے ہیں، اس کو بہت اچھی طرح انہوں نے اس جملے میں ڈیفائن کیا ہے۔ یہ کامریڈ کا ایک کوٹیشن کا حصہ ہے، بہت اچھی طرح ہے کہ اخبار جو ہے، آج کیا ہوتا ہے، اخبار جو ہے ماؤتھ پیس بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز ٹو بی دا اسپوکس پرسن آف دا پرسن۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ جرنلزم کیسا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا اور اس کا اسپوکس پرسن بھی دیا کہ یہ ہے ہمارے لیے۔ تو محمد علی جوہر کی قربانیاں اور شیخ الہند مولانا محمود حسن کی قربانیاں، اسی طرح ڈاکٹر مختار احمد انصاری جنہوں نے میڈیکل مشن کو تیار کیا اور اس کی قیادت اور سارا کچھ کیا، ایک طرح سے بہت مشہور فزیشین تھے وہ، آپ انگلینڈ میں بہت اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اس محمد علی جوہر کی آواز پہ، ان کی صدا پہ انہوں نے بھی لبیک کی آواز لگائی اور کہا کہ میں جاؤں گا، اور ترکی گئے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ جو خلافت اور ایک بڑی تحریک ہے اور جس کی جہاں پہ اصل میں جڑ ہے وہ کہیں ہلنے نہ پائے، اور وہاں برٹش گورنمنٹ سے انہوں نے آرگومنٹ کیا۔ محمد علی جوہر نے اپنی بات رکھی کہ آپ کوشش کریں کہ یہ چیز باقی رہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی دل کی جو بات تھی وہ بھی کہہ ڈالی۔ وہ ہندوستان کی بھی آزادی چاہتے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں ایک غلام ملک میں جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میرے لیے آپ ایک زمین فراہم کرو کہ مجھے یہیں تم دفن کر دو۔ اور ان کی وہ خواہش پوری بھی ہو گئی۔ اللہ پاک نے، بولتے نیک آدمی تھے، بہت ہی نیک آدمی، ہارے ہوئے انسان بھی تھے، چونکہ جب کوئی آدمی بہت بڑی تحریک لے کر چلتا ہے تو کئی لوگ پیچھے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان سب کے باوجود اللہ پاک نے ان کی آواز کو ایک وہ قوت دی کہ ان کا انتقال وہیں ہوتا ہے، اور پھر ان کی تدفین ایک مقدس زمین میں ہوئی جو سارے انبیاء اور دنیا بھر کے لوگوں کا ایک مرکز رہا ہے، اور خود اسلام کا ایک پہلا کعبہ رہا ہے، وہ فلسطین میں جا کر، اور وہاں یروشلم کی زمین میں ان کی ارض مقدس میں وہاں پہ تدفین ہوتی ہے۔ تو یہ تھے وہ لوگ۔ میں جامعہ کے بارے میں 2 باتیں اور بتا دوں کہ جامعہ کی خصوصیت کیا رہی ہے۔ تمام تر جتنے بانیین ہیں جامعہ کے، ان لوگوں میں ایک چیز بہت کامن پائی جاتی ہے، اور وہ ہے متحدہ قومیت کا نظریہ۔ جی، خود محمد علی جوہر نے ایک موقع پہ، کہیں میں پڑھ رہا تھا، 2 بات کہی ہے کہ 2 چیزیں ہیں میرے سامنے، ایک اسلام اور ایک ہندوستان۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ اسلام، اس کو آپ ایک استعارہ اور میٹافر کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ اسلام کا مطلب مذہب اور ہندوستان کا مطلب ہمارا ملک۔ اس کو انہوں نے الگ ڈھنگ سے نہیں دیکھا، وہ ایسا ہندوستان چاہتے تھے، اور ان کا ہندوستان کا نظریہ اور تمام بانیین کا یہی رہا ہے کہ ہندوستان بھی رہے اور ہمارا مذہب بھی، جن کا بھی جو بھی مذہب ہے وہ بھی رہے۔ تو وہ اس کے ایک اتحاد کو چاہتے تھے، اور یہی وجہ رہی ہے کہ وہ سبھی کے سبھی ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے علمبردار اور بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے، وہ سب چاہتے تھے۔ پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے گزار دی۔ اور میں بتاؤں، آج کل بہت زیادہ ایک آتم نربھرتا کی بات کی جاتی ہے، آتم نربھرتا ہو یا سماج کو امپاور کرنے کی بات ہو، یہ جن کی باتیں آج ہو رہی، یہ سب وہ لوگ کر گزرے تھے۔ یہ اسی کا جامعہ، اسی کا نتیجہ ہے۔ جامعہ اس کا بانی ہے آتم نربھرتا کا۔ اور خود عبد المجید خواجہ کے زمانے کی بات ہے، انہوں نے صنعت و حرفت کا جو جال بچھایا ہے
اور ان کا جو ایک طرح سے سماج سے جو تعلق تھا، آپ نے جو بات کہی وہ بہت بڑی بات تھی، آج وہ تعلق کہیں نہ کہیں کٹ گیا۔ ایڈلٹ ایجوکیشن کا کانسیپٹ اور لوگوں کو جوڑنے کا، اور اس کو صنعت و حرفت سے طلباء کو جوڑنے کا اور لوگوں کو جوڑنے کا، اس کو پھر سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ زندگی دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب لوگ اس چیز کے لیے ایک طرح سے مامور بھی ہیں، اور ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہم کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے ہیں، جو کہ ان کا مقصد تھا کہ ادارے اور پھلیں پھولیں، ان کی اور شاخیں قائم ہو، تو کم سے کم جو انہوں نے کام کیے ان کاموں کو اور آگے بڑھائیں۔ میں مزید چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیے، جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایلیمنٹس ہیں، آپ نے جو بات اٹھائی تھی اور آخر میں آپ نے جو بات کہی ہے کہ جامعہ اگر کوئی موومنٹ ہے، اور ہے، اگر کیا جامعہ ایک موومنٹ ہے، جامعہ اگر مشن کا نام ہے تو مشن کیا ہے؟ بہت ویل ڈیفائنڈ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جامعہ دراصل نام ہے وطن سے محبت کا، جامعہ نام ہے کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے جذبے کا۔ دو لفظ، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نیشنل مسلم یونیورسٹی، ایک طرف کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے، دوسری طرف وطن کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ کمپوزٹ کلچر، جس کی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، ہمارے مشن کا حصہ ہے۔ ہم اس کمپوزٹ کلچر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمارے اس ملک، اس ہندوستان کی پہچان، اس کو ہمارے اسلاف نے جو سینچا ہے اپنے لہو سے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے، کسی طاقت کو، کسی فاسسٹ طاقت کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ جامعہ ہی ہیں، ہمارے لہو میں جامعہ کا لہو ہے۔ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے اس کمپوزٹ کلچر کو تاراج کرے کوئی طاقت۔ کسی فاسسٹ کو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، کسی طاقت کو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، اور پورے ملک کو کس طرح آگے بڑھانا ہے ہر میدان میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ہندو مسلم یا گنگا جمنی تہذیب کو کس طرح آگے بڑھائیں، ہندو مسلم اتحاد کو کیسے آگے بڑھائیں، سیکولرزم کو، سیکولرزم ہماری جڑوں میں ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی سب سے بڑی امتیازی شان یہ ہے کہ اس نے سیکولر قدروں کو مضبوط کیا ہے۔ میں نام لینا چاہوں گا، آپ نے بانیان کا نام بہت اچھا لیا، لیکن بانیان کے بعد جو دوسری پیڑھی آتی ہے معماران جامعہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین، سید عابد حسین اور پروفیسر محمد مجیب، تین بڑے پلرز ہیں۔ مثلث کہا، اتحاد ثلاثہ کہہ لیجئے، جامعہ کے اراکین ثلاثہ کہہ لیجئے۔ ان لوگوں نے سیکولر قدروں کو مضبوطی بخشی ہے، جمہوری قدروں کو استحکام بخشا ہے، اور کس طرح سے نئی روشنی، جامعہ کو اس زمانے میں مسلمانوں کا شانتی نکیتن بھی کہا جاتا تھا۔ جتنے تعلیمی تجربات آج آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کو جامعہ نے اپنے اولین دور میں، آپ جامعہ کی تعلیمی تحریک پڑھ لیجئے، شمس الرحمن محسنی کی کتاب، اپنے اولین دور میں وہ تمام تجربات جامعہ نے دہرا دیے ہیں۔ اور آج سرو شکشا ابھیان ہو، یا تعلیم بالغان کی تحریک ہو، یا جتنی بھی تحریکیں تعلیم کے نام پر چل رہی ہیں، سب کی بنیاد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑ چکی ہے۔ تو میں تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جامعہ سے جس کو عشق ہے وہ ڈنر، اچھی بات ہے، محمد علی جوہر ڈنر کیجئے، یا علی گڑھ والوں سے بھی میں کہوں گا خوب آپ سر سید ڈنر کیجئے، لیکن سر سید ڈنر اور جوہر ڈنر جامعہ اور علی گڑھ کی اسپرٹ نہیں ہے۔ علی گڑھ کی اسپرٹ اور جامعہ کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ اس نیشنل موومنٹ کو زندہ کریں، اس سیکولر قدروں کو، اس سیکولر ویلیوز کو، ڈیموکریٹک ویلیوز کو، اور نیشن بلڈنگ کے جذبے کو، اس مشن کو تازہ کریں۔ یہی ہمارا پیغام ہوگا۔ اگر ہم صدی منانا چاہتے ہیں، اگر جامعہ کی صدی اور علی گڑھ کی صدی کی بات کرتے ہیں، تو سر سید احمد خان اور محمد علی جوہر اور ہمارے جتنے بانیان ہیں، اور ہمارے قوم، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سب کا گہرا تعلق جامعہ سے رہا ہے۔ اگر ہم ان کے خوابوں کی تعبیر بن جائیں تو اس سے بہتر خراج تحسین، خراج عقیدت، اور اس سے بہتر جامعہ صدی منانے کا، علی گڑھ صدی منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آپ آخری پیغام آپ کی طرف سے؟ جی بالکل، آج ہم لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب 100 سال پورے ہو رہے ہیں اس تحریک کے، اس ادارے کے، اور مہاتما گاندھی کے اس آندولن کے جو انگریزوں کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی چل رہا ہے۔
اور آگے بھی اس کو چلانے کی ضرورت ہے۔ جب مہاتما گاندھی نے جامعہ ملیہ کی بات کی تو ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے اور برٹش مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، تو آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمارے نوجوان جو بہت زیادہ امپریسڈ ہیں امریکی اور برٹش اداروں سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر بہتر تعلیم حاصل کر پائیں گے، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو جامعہ کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جامعہ میں ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو اور خصوصی طور پر جو دانشوران ہیں اور جو جامعہ کے جو فارغین ہیں، ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ جامعہ کا جو مقصد ہے اس کو جامعہ کے کیمپس سے باہر لے جا کر پورے ہندوستان میں پھیلانے کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے ادارے بڑی بلڈنگوں سے نہیں بنتے، بڑے ادارے چھوٹے کلاس روم سے بنتے ہیں۔ آپ چھوٹے کلاس روم میں بچوں کی ذہنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، جو آنے والی ملک کا مستقبل ہیں۔ اور قید و بند کی صعوبتیں جو آپ نے بتائیں، جو جامعہ کے معماران، جامعہ کے بانیان نے جھیلی تھی، آج بھی ہمارے بچے ملک جب بھی ہمارا صحیح راستے سے بھٹکتا ہے تو جامعہ کے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جامعہ کے بچوں نے ہمیشہ اگلی صف میں جگہ بنائی ہے جہاں وہ ملک کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے، اور آج بھی بنا رہے ہیں۔ آج بھی جب ہم کسی ایسے فتنے میں پھنسنے کا ہمیں ڈر ہوتا ہے، یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک سیدھے راستے سے یا مقصد سے بھٹک رہا ہے، تو جامعہ کے طلباء آج بھی قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے ہیں اور جھیل رہے ہیں، اور ان کی بھی پوری کوشش، ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ملک کے لیے ہمدردی ہے، ملک کی محبت ہے، جس کی وجہ سے وہ جیل جانے کو تیار رہتے ہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہیں اور اپنی پوری زندگی ملک کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اور ہمارے ملک کی ترقی ہی ہماری ترقی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بہت اچھی بات کہی ہے۔ میں مختصراً، چونکہ حکیم اجمل صاحب کا زیادہ تذکرہ نہیں آ پایا، میں ایک بات اور یاد دلاؤں کہ جامعہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جامعہ کے بانیین صرف جامعہ کے بانیین نہیں ہیں، اور آج سے نہیں، شروعات سے بھی وہ دوسرے اداروں کے بھی بانیین ہیں۔ ہم جامعہ کا تذکرہ کریں اور طبیہ کالج کا ذکر نہ ہو تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ جامعہ کو پناہ دینے والی، وہاں کے طلباء کی آبیاری کرنے والی اگر کوئی تنظیم تھی تو وہ حکیم صاحب کی تھی، اور کوئی ادارہ تھا تو وہ طبیہ کالج میں ان کو پناہ ملی۔ تو حکیم صاحب کے بارے میں نے کہیں ابھی مطالعے میں حالیہ پڑھا کہ if there was any other Gandhi it was حکیم اجمل خان. He was at par with مہاتما گاندھی، اور مہاتما گاندھی کے بہت اچھے دوست تھے، ان کی وہ عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو لگاؤ تھے، جو تعلقات اور محبت تھی، وہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح ہم ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی بھی بات کریں تو وہ بھی بلڈر صرف جامعہ کے نہیں ہے، دوسرے اداروں کے بھی۔ جامعہ کی خوبی یہ ہے کہ جامعہ از دی فرسٹ انسٹیٹیوشن ٹو بی فاؤنڈیڈ آفٹر دا کال آف بائیکاٹ ٹو دا برٹش اسپانسرڈ اور برٹش سپورٹڈ انسٹیٹیوشن۔ لیکن یہ صرف یہی نہیں تھا، جامعہ واز دا فرسٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مختار احمد انصاری جو ہے بنارس ودیا پیٹھ کے بھی بانیین میں سے ہیں۔ تو جامعہ صرف جامعہ نہیں ہے، جامعہ کے بانیین نے صرف جامعہ کو نہیں بنایا، جامعہ کے علاوہ ہندوستان کو اور ہندوستان کے دوسرے اداروں کو بھی بنایا۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں بھی آئی تھی، مختصر بات تھی، کہیں نہ کہیں ہم سب کو کھلتا ہے، ہمارے اوپر گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ محمد علی جوہر صاحب ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور شاعر تھے، ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن یہاں پہ اس کا تذکرہ کا بہت زیادہ موقع نہیں ہے۔ میں ان کا ایک شعر یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا، بہت خوبصورت شعر ہے جو مایوسی سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کو دہرائیں، پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں۔ محمد علی جوہر کا یہ بہت خوبصورت شعر لگا مجھے، انہوں نے کہا، جہاں ایما ہو وہاں کیسے گزر ہو یاسو ہرما کا، جہاں ایما ہو وہاں کیسے گزر ہو یاسو ہرما کا، کسی مومن کو بھی اے دل خدا سے بدگماں پایا۔ تو یہ بہت بڑی طاقت ہے کہ جامعہ مایوسی کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتی ہے اور مایوسی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تو دوسروں کو جلا بخشنے والی، ان کی قوت اور حرارت میں اور زیادہ طاقت لانے والی اور ان کے ایمان کو تازہ کرنے والی تنظیم اور ایسے ادارے کا نام ہے۔ تو جامعہ سے مایوسی نہیں ہوگی، پورے دیش کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعہ کے بانیین
خوش ہوں گے ہمارے اوپر. ہمارے طلباء کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے اساتذہ کے ہمارے اوپر بہت سارے کرم ہیں, انہوں نے بھی اس اسپرٹ کو زندہ رکھا, اور جس طرح آبیاری کر رہے ہیں, جو نئے نئے کورسز اور جس طرح کی فکری تعمیر و تشکیل میں وہ مصروف ہیں, وہ سب آج مبارکباد کے مستحق ہیں. جبکہ جامعہ 100 سال کا اپنا سفر مکمل کر رہا ہے. ہم جامعہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بانیین کو اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور تمام طلباء, ملک کے تمام لوگوں جو ہمیں چاہیں یا نہ چاہیں, سب کے لیے ہماری محبت ہے, اور محبت ہی پھیلانا جامعہ کا کام ہے, اس کو آگے بڑھانا جامعہ کا کام ہے. جامعہ اس سلسلے میں کبھی نہ پیچھے ہٹی ہے نہ پیچھے ہٹے گی. جامعہ اگین از این انسٹیٹیوشن فار دا فیوچر آف دا فیوچر, اینڈ اٹ بلڈس دا پریزنٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا.